تو آج ہم انشاءاللہ منصوبات سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکچر نمبر 69 نا. چلیں انشاءاللہ شروع. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وقال عز وجل في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صدق اللہ العظیم. تو آج ہمارا لیکچر نمبر 69 ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. تو لیکچر نمبر ہے ہمارا 69 جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم نے جو اس لیکچر میں ہم منصوبات شروع کر رہے ہیں، اسم کے منصوب ہونے کو منصوبات کہتے ہیں. اسم عربی عبارت میں منصوب جو استعمال ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو ہم نے ابھی اسم کے منصوب ہونے کی یہ جو کتنے وجوہات ہم نے ابھی تک پڑھ لی. ابھی تک ہم نے اسم کے منصوب ہونے کی 9 وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج ہم انشاءاللہ 10ویں 11ویں اور 12ویں اسم کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو 10ویں وجہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اب اس آیت میں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ والے حصے پر غور کرتے ہیں. سجدو فعل ماضی اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ترجمہ ہے کہ ان سب نے سجدہ کیا. آگے آپ کو مل رہا ہے اللہ، آگے اللہ آپ کو مل رہا ہے اللہ. یہ حرف استثناء کہلاتا ہے، یہ حرف استثناء کہلاتا ہے. اس کے اللہ کے بعد ابلیس غیر منصرف اسم نظر آ رہا ہے. ابلیس غیر منصرف اسم نظر آ رہا ہے. اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور یہ منصوب استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسا پہچان رہے ہیں کہ یہ ابلیسا یہ غیر منصرف ہے؟ تو اس کی پہچان یہی ہے کہ اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور یہ منصوب استعمال ہوا. تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجرور ہونے کی جو ہماری 2 وجوہات ہیں، یاد ہے نا آپ سب کو 2 وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو مضاف الیہ ہونا، تو یہاں پر وہ بھی نہیں ہے. اور دوسری کیا ہے؟ اسم سے پہلے حرف جر کا ہونا، تو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے. تو گویا یہ مجرور نہیں ہے. اور کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے تو پیش یا مرفوع کے ساتھ منصوب اور مجرور زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب اور مجرور زبر کے ساتھ. تو اس لیے ہم نے اب یہاں پر اس کو منصوب اس لیے کہہ دیا ہے کیونکہ مجرور کے جو 2 ریزنز ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. اب ہم اس ابلیسا اس اسم کے منصوب ہونے کی وجہ اس کو دیکھیں گے، اور اس وجہ کا نام ہے مستثنی بِإِلَّا. کیا ہے مستثنی بِإِلَّا؟ یعنی استثناء کیا ہوا، ایسا اسم جس کا استثناء کیا ہوا ہے. الا یہ ایک حرف ہے جس کو حرف استثناء کہتے ہیں. تو مستثنی بِإِلَّا کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ استثناء کیا ہوا. یہاں ابلیس کے منصوب ہونے کی وجہ وہ مستثنی بِإِلَّا ہے. اب اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ مستثنی بِإِلَّا ہے کیا. اب اس کو مثال کے ذریعے آپ سمجھیں. خرجت طلاب من المدرستی، تمام طلباء اسکول سے باہر نکل گئے. زید بھی طلباء میں ہی شامل تھا نا، لیکن وہ باہر نہیں نکلا. تو اس کو عربی میں کچھ اس طرح لکھ سکتے ہیں، آگے حرف استثناء لگے گا. ٹھیک ہے، اس کو لکھنے میں آگے حرف استثناء لکھے گا. یعنی جیسے
خرجت طلاب من المدرستی، سارے طلباء مدرسے سے نکل گئے، الا سوائے زید کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ زید. پورے طلباء میں سے اس زید کو الگ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس ہی کو کہتے ہیں استثناء، استثناء کیا گیا، اور اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں. طلاب طلبا سے نکالا گیا تو طلاب مستثنی منہ کہتے ہیں. اب ان تین ٹرمینالوجی کو یاد رکھنا ہے. مستثنی منہ یعنی، اب یہاں سے لکھتے جائیے، مستثنی منہ یعنی جس میں سے حرف کو نکالا گیا، اور یہ حرف استثناء کیا ہے؟ حرف استثناء وہ حرف جو استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر اس کے لیے الا ہی استعمال کیا جاتا ہے. جس کو نکالا جاتا ہے، جس کو نکالا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں، اور مستثنیٰ بھی الا منصوب ہوتا ہے. اوکے، لکھ دیے سر. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، ہم نے کس سے کہا؟ للملائکتی، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، ٹھیک ہے، ملائکت اسجدوا آدم، ہاں ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، ان سب نے کیا. وہاں پر جتنے لوگ تھے اللہ نے کیا کیا؟ سبھی کو کہا کہ سب سجدہ کر لو. سب نے کر بھی دیا سوائے ابلیس کے. اب سمجھ آئی بات کہ مستثنیٰ بھی الا کیا ہوتا ہے؟ سب نے کیا، کسی ایک نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس نے نہیں کیا؟ اس نے یہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو فسجدوا میں ہم ضمیر ہے جو مستثنیٰ منہ کہلاتی ہے. ٹھیک، فسجدوا میں ہم ضمیر ہے جو مستثنیٰ منہ ہے. الا حرف استثناء ہے، اور ابلیس یہ مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ منصوب استعمال ہوا. الحمدللہ، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اب ہمارا 10واں منصوب جو تھا وہ مستثنیٰ بِإِلَّا یہاں پر الحمدللہ مکمل ہوا. اب ایک بات آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. قرآن مجید میں الا کے بعد اکثر منصوب اسم نظر نہیں آئے گا. ہم نے ابھی یہاں منصوب اسم بتایا آپ کو، ہے نا، لیکن اکثر قرآن مجید میں الا کے بعد منصوب اسم نظر نہیں آئے گا. تو پھر کیا آئے گا؟ اس کی دو شرطیں ہیں. جملے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا؟ خرجت طلاب، یعنی یہ پازیٹیو جملہ ہے نا. تو آیت میں سجدو یہ بھی پازیٹیو ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مستثنی منہ ذکر کیا گیا ہو یا مذکور ہو. تو طلاب یہاں پر مذکور ہے یا مذکور تھا. اسی طرح آیت میں فسجدو میں واو اور الف جو ہم ضمیر ہے مستثنی منہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے جو مذکور ہے. یہ مستثنی کے منصوب ہونے کے لیے یہ جو دو شرطیں ہیں یہ بہت ضروری ہے. پہلا یہ کہ جملہ مثبت ہو، اور دوسرا مستثنی منہ مذکور ہو. ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ جملہ مثبت ہو، اور دوسری شرط مستثنی منہ مذکور ہو. اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی گئی تو مستثنی بِإِلَّا، اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی گئی تو مستثنی بِإِلَّا منصوب نہیں ہوگا. مثال دیکھیں یہاں پر کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہاں پر الا حرف استثناء ہے.
آگے رسول مستثنا ہے، رسول ہے. اب یہ مستثنا ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ رسول منصوب نہیں ہے کیونکہ یہاں دونوں شرطیں پوری نہیں ہوتی ہے. جملہ مثبت بھی نہیں ہے اور مستثنا منہو بھی مذکور نہیں ہے نا. وہ ماں، یہ ماں کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یعنی رسول جس میں سے نکال رہے ہیں اس کا ذکر ہے ہی نہیں. ایسی صورت میں یہ الا استثناء کے لیے استعمال نہیں ہوگا. ترجمہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول، وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، الا رسول، رسول. تو الا تو ہے، استعمال تو ہوا، لیکن وہاں پر بتایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو الا استثناء کے لیے استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر الا حصر کے لیے استعمال ہوگا. حصر یعنی زور دینے کے لیے، اور اس کی باتیں اور آگے آپ جب پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں اور بھی کلیئر ہوں گی. تو اسی طرح ایک اور بھی آپ دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ، اور یہاں بھی دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہے. کہ اللہ کے بعد اس میں جلالہ منصوب نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو دونوں شرطیں مل گئی کہ ایک کون سی شرط ہے کہ جملہ پازیٹیو ہونا چاہیے، تو یہ تو پازیٹیو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لا سٹارٹ ہو گیا، اور دوسرا اس کے بعد منصوب اس میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الا حصر کے لیے استعمال ہوا. چلیں جی، الحمدللہ یہ ہمارا 10واں منصوب ہو گیا، ہمارا الحمدللہ پورا ہوا مثال کے ساتھ. تو ابھی ہم 11واں منصوب دیکھیں گے کہ اس کے لیے سورہ ملک کی آیت ہے. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت میں ہمیں ایکم احسن عملا پر غور کرنا ہے. ایو یہ اسم استفہام ہے، یہ مضاف بن کر آتا ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں ہوگی. یہ مرفوع، مجرور، منصوب سیم زید کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکم مضاف، تو اس میں ایو مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، ایو مضاف بن گیا اور اس کا جو کم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مضاف الیہ. تو ایکم مضاف اور مضاف الیہ بن کر مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، احسن یہ خبر ہے. حسن، اچھا حسن کی کمپیریٹیو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسن کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. حسن کا معنی اچھا، اور احسن کا معنی ہے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ اچھا. آپ دیکھیں اگر میں اس کو انگلش میں اگر آپ کو بتا دوں، جیسے آپ ایڈجیکٹیو کہیں گے گڈ، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیو ہوگا گڈ، تو اس کا کمپیریٹیو کیا ہوگا؟ بیٹر ہوگا، ہے نا. پھر اسی طرح اگر اس کا سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوگی؟ وہ ہوگی بیسٹ. یاد ہے نا سب کو جب آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے؟ تو اسی طرح عربی زبان میں احسن حسن کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہو. احسن کہاں پر کمپیریٹیو اور کہاں پر سپرلیٹیو کے طور پر استعمال ہوا وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو احسن یہاں پر سنگل حرکت نظر آ رہی ہے، احسنو ہے نا، احسنو سنگل حرکت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے؟ ٹھیک ہے، یا تم میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ تو آگے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ آگے عملاً منصوب ہے. تو اس پر ہم غور کریں گے کہ یہ منصوب کیوں ہے. ایکم احسنو، اس کا مطلب ہوا تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے. تو سوال آئے گا کہ کس لحاظ سے اچھا ہے پھر؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہے عملاً. ٹھیک ہے، یہ جواب میں عملاً استعمال ہوا.
تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے عمل کے لحاظ سے. تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے. کس لحاظ سے؟ اس کا جواب میں گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ تمیز. ٹھیک ہے، اس کو تمیز کہتے ہیں. کس لحاظ سے؟ تو اس سوال کا جواب میں جو استعمال ہوگا اس کو تمییز کہتے ہیں. تمییز ایک منصوب اسم ہوتا ہے جو جملے سے یا اسم سے ابہام کو دور کرے. ابہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی بات کو واضح کرنا. ٹھیک ہے، بات کا واضح نہ ہونا ابہام. تو اب آپ کو کچھ سوال آتا ہوگا کہ اس سوال کے جواب میں جو منصوب ہوگا، یعنی یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی فار ایگزامپل دیکھیں، میں آپ کو ابھی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گی تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. کہ دیکھیں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ زید حسن، زید اچھا ہے. سوال آپ کریں گے کہ زید کس لحاظ سے اچھا ہے؟ جواب میں ہوگا کہ زید حسن وجہن، زید چہرے کے لحاظ سے اچھا ہے. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید حسن، زید اچھا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ صورتن، صورت کے لحاظ سے اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح زید اچھا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو زید مالن، مالن مال کے لحاظ سے اچھا ہے. تو یہ مالن یہاں پر تمییز ہوا. اسی طرح زید حسن، زید اچھا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے؟ علمن، علم کے لحاظ سے اچھا ہے. اور زید حسن، زید اچھا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے؟ عملاً، عمل کے لحاظ سے اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوال کا جواب آپ کو مل رہا ہے وہ تمییز ہے. یہاں پر یہ سارے تمییز ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا لیکن یہ عدد کے لحاظ سے استعمال ہوا. یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. تو اس میں کوکبن تمییز کے طور پر استعمال ہوا. جس کی تمییز بیان کی جاتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. ممیز اور تمییز دونوں مل کر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آیت میں احد عشرہ ممیز ہے اور کوکبن تمییز ہے. ممیز اور تمییز مل کر مفعول بن رہے ہیں. رأیتو کس کے لیے بن رہے ہیں؟ ممیز اور تمییز مل کر مفعول بن رہے ہیں رأیتو فعل کے لیے. رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. تو قرآن مجید میں جو تمییز استعمال ہوئی ہے اور یہ منصوب کے طور پر اس کو دیکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمییز واحد منصوب استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 11 سے 99 تک جو تمییز یا جملے عدد استعمال ہوں گے وہ واحد منصوب استعمال ہوں گے. تو 11 سے لے کر 99 جو اعداد ہیں ان کی تمییز واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. اس کو ایک اور بار آپ اچھے سے سن لیں، دوبارہ سنیے کہ قرآن مجید میں جو 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں ان میں اگر کوئی عدد استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو منصوب اسم استعمال ہوا ہوگا وہ تمییز کی بنا پر منصوب ہوگا اور وہ واحد ہوگا. اس آیت میں کیا ہے؟ کوکبن لکھ رہے. کوکبن یہ واحد ہے. ترجمے میں جمع کا لفظ لا رہے ستارے. اسی طرح ایک اور بھی آپ دیکھیں سمجھ میں آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا. کیسے مانگا؟
تو ایک اور آیت آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ تو یہاں آپ غور کریں، اثنتا عشرہ، یہ 11 سے 99 کے بیچ میں سے ہے نا، 11 سے 99 کے بیچ میں سے ہے، تو اس لیے اس کے بعد عینہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عینن، یہ تمییز کے بیس پر منصوب ہے، لیکن ترجمے میں یہاں جب ہم ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ چشمے کریں گے، یعنی جمع میں ترجمہ کریں گے، لیکن آپ کو دکھائی کیا دے رہا ہے وہاں پر؟ عینن، واحد نظر آ رہا ہے نا، عینن جو ہے یہ تمیز کے بیس پر منصوب نظر آ رہا ہے، لیکن ترجمے میں ہم چشمے لا رہے، تو الحمدللہ 11واں منصوب تمییز آپ کو الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو اب ہمارا ہے 12واں اور آخری منصوب، جو سورہ جمعہ کی آیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو اس میں تَرَكُوكَ قَائِمًا کو دیکھیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، أَوْ لَهْوًا، یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو انفضوا الیہا، تو ان کی طرف الگ ہو جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ترکو یہ فعل بفاعل ہے، اور کا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، ترکو فعل بفاعل، کا مفعول، ترکو کا، یہاں پر کیا ہے؟ ترکو فعل ماضی، انہوں نے چھوڑ دیا، کا آپ کو، کیسے چھوڑا؟ قائمن، کھڑا ہو۔ تو قائمن کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ کیسے چھوڑا؟ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، چل رہے تھے، گھر میں تھے، باہر تھے، کہاں تھے؟ تو آپ کس حالت میں تھے؟ آپ کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ کھڑے رہ گئے۔ تو آخری جو 12واں منصوب ہے اس کا نام ہے حال، آخری 12واں منصوب کا نام ہے حال۔ حال ایسا منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرے، ٹھیک ہے۔ مثال، دخل زید فی البیت ضاحکا، زید گھر میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، زید گھر میں داخل ہوا، تو یہاں تک بس کافی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، دخل زید فی البیت، زید گھر میں داخل ہوا، کس حالت میں ہوا نہیں پتا، تو آگے پڑھیے، آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ضاحکن، ہے نا، ضاحکن، آگے ایک منصوب اسم نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا ترجمہ ہوگا ہنسنے والے۔ تو اب اس کا پورا مطلب کیا ہوگا کہ زید گھر میں ہنستا ہوا داخل ہوا۔ تو اب اس جملے میں ضاحکن کیا ہے؟ ضاحکن حال ہے، اور کس کا حال ہے؟ یہ زید کا حال بتا رہا ہے، تو زید فاعل ہے، ٹھیک ہے، جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال یا پھر صاحب الحال بھی کہتے ہیں۔
جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال یا صاحب الحال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر زیدن ذوالحال ہے اور ضاحکن حال ہے، یہ دونوں مل کر یعنی ذوالحال اور حال مل کر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرتے ہیں۔ دخلا فعل، زیدن ذوالحال اور فی البیتی متعلق ہو گیا اور ضاحکن حال ہو گیا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن گیا دخلا فعل کے لیے۔ اس طرح سے ہمیں یہاں جوڑنا ہے۔ ایک پوائنٹ یہاں نوٹ کر لیں کہ حال اور ذوالحال میں عدد اور جنس کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ حال اور ذوالحال میں عدد اور جنس کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ اگر ذوالحال واحد ہے تو حال بھی واحد ہوگا، اگر ذوالحال مثنیٰ ہے تو حال بھی مثنیٰ ہوگا، اگر ذوالحال جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا، اگر ذوالحال مذکر ہے تو حال بھی مذکر ہوگا، اگر ذوالحال مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ تو جملوں میں دیکھیں کہ دخلت زینب فی البیت ضاحکۃ، اس میں ذوالحال مؤنث ہے اس لیے ضاحکۃ گولتا ہے نا، تو یہ بھی مؤنث استعمال ہو۔ نیکسٹ دیکھ لو، دخل زید و حامد، دو ہے یہاں پر اور وہ بھی مذکر ہے، تو اسی لیے یہاں پر حال کیا استعمال ہوا؟ ضاحکینی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسرے میں دیکھیے، اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو سب معلوم ہے۔ اب یہ دیکھیں تیسرے میں زینب و مریم، دخلت زینب و مریم، زینب اور مریم گھر میں داخل ہوئے، ان کا حال کیا ہے؟ ضاحکتینی آیا، یہاں ضاحکینی آیا کیونکہ یہ میل ہے، مذکر ہے، اور یہاں پر زینب و مریم چونکہ مؤنث ہے تو اس کا حال بھی مؤنث آ گیا۔ اسی طرح دیکھیں، دخلا زید و حامد و محمود، یہ جمع مذکر ہے تو پھر ان کا حال بھی کیا آئے گا؟ ضاحکینا، جمع آ گیا نا اینا ساؤنڈ کے ساتھ، تو یہ حال ہے۔ اسی طرح زینب و مریم فاطمہ فی البیت، زینب مریم فاطمہ گھر میں داخل ہوئے، کیسا داخل ہوئے؟ ہنستے ہوئے، تو یہ مؤنث ہے، جمع میں ہے، تو پھر یہاں جو حال ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا اور جمع میں ہوگا، تو ضاحکاتن یہ منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، حال اور ذوالحال میں یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت ہونی چاہیے یا ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر ترکو کا قائمن میں قائمن یہ منصوب کیوں ہے۔ قائمن حال ہے اور یہ حال فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں فاعل واو ہے، یہاں پر فاعل کون ہے؟ واو ہے یعنی ہم ہے، اور مفعول واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اچھا، کس کا حال ہے یہ؟ قائمن، واحد ہے تو حال بھی واحد کا ہی ہوگا، تو ترکو کا میں کا ضمیر مفعول والی ہے، اس کا حال ہے، ضمیر کیا ہے؟ کا ضمیر مفعول ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ کا مفعول ہے، یعنی اس کا جو حال ہے وہ مفعول ہے۔ اس پوائنٹ کو اچھے سے یاد رکھنا آپ کو، حال اور ذوالحال میں نمبر اور جنڈر کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یاد نہیں تو پھر کنفیوژن ہوگا۔ حال کے لیے ایک اور پوائنٹ بھی لکھیے کہ حال کبھی کبھی جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
اچھا جملہ کیا ہے بتائیے؟ جملے دو ہے نا، یا تو ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ چیز اچھے سے یاد رکھیں، بھولنا نہیں. جملہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب جملہ حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے شرطیں ہیں. اس کی 3 شرطیں ہیں. اچھا یہاں پر ایک شرط شاید چھوٹ گئی. تو اس کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ سین یا صوفہ نہ ہو. سین یا صوفہ سے خالی ہو، یا سین اور صوفہ نہ ہو. سین اور صوفہ کیا ہے آپ کو یاد ہے نا، کہ ہم نے یہ فعل مضارع کے شروع میں سین یا صوفہ آ جائے تو مستقبل میں ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیسا ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا. اب یہاں پر تیسری وجہ بھی آپ یہاں لکھ لیں کہ دونوں کے بیچ میں ایک رابطہ ہوگا. یعنی رابطہ معلوم ہے نا، رابطہ کیا ہوگا؟ حال اور ذوالحال کے بیچ میں ایک کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا. اور وہ رابطہ یا تو واو ہوگا یا پھر کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی. یعنی ضمائر تو یاد ہے نا، ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا کا. تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ تیسرا کیا ہوگی شرط؟ رابطہ موجود ہو. رابطہ بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو واو ہوگا یا پھر ضمیر ہوگا. یہ چیزیں یہاں سے آپ لوگوں کی نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ چیزیں آپ نہیں پڑھائی گئی تھی، آپ لوگوں کو فرسٹ ٹائم پڑھائی جا رہی ہے. اگر جملہ اسمیہ حال، یعنی جو حال ہے وہ اگر جملہ اسمیہ ہو، کیسے لکھیں گے اس کو؟ کہ اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو رہا ہو تو رابطہ واو اور ضمیر دونوں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر جملہ اسمیہ حال، ہم یہاں پر کیا بولے؟ حال کبھی کبھی جملہ بھی بنے گا. تو اب یہ جملہ 2 ہوگا نا، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا تو جملہ فعلیہ ہوگا. تو اب میں آپ کو کیا لکھا رہی ہوں؟ جملہ اسمیہ لکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ حال واقع ہو رہا ہو تو وہاں پر رابطہ کیا ہوگا؟ واو بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر، دونوں بھی آ سکتے ہیں. واو اور ضمیر دونوں ہوں گے. ٹھیک ہے، واو اور ضمیر دونوں ہوں گے، یا پھر صرف واو بھی آ سکتا ہے. جملہ اسمیہ کا جب رابطہ ہو حال کے لیے تو وہاں پر صرف واو بھی آ سکتا ہے یا پھر کوئی ضمیر بھی آ سکتی ہے، یا دونوں بھی آ سکتے ہیں. چلیں، تو رابطہ 2 صورتیں ہیں، یا تو صرف واو کے طور پر آ جائے یا پھر واو اور ضمیر دونوں بھی آ سکتے ہیں. اب یہ تو ہوئی بات جملہ اسمیہ کی. اب اگر حال جملہ فعلیہ بن جائے، حال اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہوتا ہے اور وہ مضارع مثبت ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع مثبت ہوتا ہے، منفی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر رابطہ صرف اور صرف ضمیر ہوگا. اب آپ کو مثال کے ذریعے سمجھائیں تو ساری چیزیں اچھی ہوں گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ لوگ نوٹس لکھیے، پھر میں آپ کو اچھے سے اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گی تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. دوبارہ سنیے کہ جملہ فعلیہ حال کے طور پر اگر استعمال ہو اور وہ جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہو، فعل مضارع مثبت ہے، منفی نہیں ہے، تو پھر رابطہ صرف اور صرف ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے، واو نہیں ہوگا. وہاں پر جملہ اسمیہ میں کیا ہو رہا تھا؟ جملہ اسمیہ میں واو بھی آ رہا تھا، ضمیر بھی آ رہا تھا، یا پھر صرف واو بھی آ سکتا تھا. لیکن یہاں جب جملہ فعلیہ اگر حال کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر رابطہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف ضمیر ہوگا، واو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو، اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ مثبت ہو تو رابطہ صرف اور صرف ضمیر ہوگا. اگر جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو یا جملہ فعلیہ ماضی منفی ہو یا مثبت ہو تو رابطہ واو یا ضمیر دونوں بھی ہو سکتا ہے. لکھتے جا رہے ہیں سارے؟ ابھی لکھتے جانا، اس میں کنفیوز نہیں ہونا، بہت ہی سمپل اور سادہ ہے.
سمجھ میں آ گیا بہت اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. بس آپ اس کو لکھتے جائیے، ٹھیک ہے. کبھی کوئی ایک ایک ٹاپک ہوتا ہے جو بہت کنفیوز کرتا ہے، تو یہاں پر کنفیوژن کچھ بھی نہیں. یہاں پر صرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ضمیر. ضمیر پورے آپ کو اس میں ضمیر بولتے ہی آپ کو ساری چیزیں آنا چاہیے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اگر جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو یا جملہ فعلیہ ماضی منفی ہو، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ مضارع منفی ہو یا جملہ فعلیہ ماضی منفی ہو یا مثبت ہو، تو رابطہ واو یا پھر ضمیر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایک بھی آ سکتا ہے، اس میں سے واو بھی آ سکتا ہے یا پھر کوئی ضمیر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر حال واقع ہو رہا ہے تو ایک رابطہ ہونا ضروری ہے، اور وہ رابطہ ضمیر یا پھر واو بھی ہو سکتا ہے. اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو رہا ہے تو رابطہ واو اور ضمیر دونوں بھی ہو سکتا ہے، اور اکیلا واو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، الحمدللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ اس کو زیادہ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ بہت ایزی ہے، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، بس رائٹ ڈاؤن کریں. ہم جب آگے پریکٹس کریں گے قرآن کے ساتھ، جملوں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، بے فکر رہیں. چلیں جی، اگر جملہ فعلیہ حال واقع ہو رہا ہے اور جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہے، مضارع بھی مثبت ہے، تو پھر رابطہ صرف ضمیر ہوگا، نہ تو واو ہوگا اور نہ ہی دونوں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر جملہ فعلیہ مضارع ہے اور وہ منفی ہے تو رابطہ واو اور ضمیر دونوں بھی آ سکتے ہیں، یا پھر اکیلا بھی آ سکتا ہے. اب آپ اگزامپل دیکھیے ماں، میں اس کو اور زیادہ نہیں کھینچوں گی، کیونکہ واو ضمیر واو ضمیر واو ضمیر میں بہت پریشانی ہونا. بھی میں تو دخلت المسجدہ، یہاں پر دخلت المسجدہ میں مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام رکوع کر رہا تھا. امام یرکعو، تو یہاں دونوں میں رابطہ کیا ہے دیکھیے. یہ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہو گیا، کس حال میں داخل ہوا، اس کے لیے ہم بیچ میں واو کا استعمال کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. واو استعمال ہو رہا ہے کس حال میں، کہ وہاں گئے تک، وہاں جو حالات تھے، جس جگہ آپ گئے وہاں کے حالات کیا تھے، کہ امام صاحب رکوع کر رہے تھے، ٹھیک ہے. دخلت المسجد یہ جملہ ہے، واو رابطہ ہے، اس کو واو حالیہ بھی کہیں. امام یرکعو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اور دیکھیے، رجع الطلاب من المدرسۃ وهم ضاحکون، طلبہ اسکول سے واپس لوٹے، ٹھیک ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. کس حال میں لوٹے، کہ وہ خوش تھے. اب ان دونوں میں ایک رابطہ ہے، اب سمجھ آیا آپ کو، کہ واو ہے اور پھر یہ ضمیر ہے، یہاں دونوں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے نا، یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس کا حال ہے، تو ان دونوں میں رابطہ کیا استعمال ہوا دیکھیں، واو بھی استعمال ہوا اور ضمیر بھی استعمال ہوا. اب ایک اور دیکھیں، جملہ فعلیہ دیکھیں، دخلت طالبات یضحکنا، طالبات داخل ہوئے، یضحکنا یہ فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یضحکنا بطور حال استعمال ہوا. یہ فعل مضارع ہے، مثبت ہے، اس میں ہونا کی ضمیر ہے جو بطور رابطہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے. اور جب فعل ماضی مثبت حال کے طور پر استعمال ہو تو قد محذوف ہے. یہ گرامر والے اس طرح مانتے کہ جب فعل ماضی ہو، فعل ماضی مثبت حال کے طور پر استعمال ہو تو قد محذوف ہوتا ہے. مثال دیکھیں،
قدمل مسلی، نمازی آیا۔ وقد قامت الصلاح، قامت الصلاح یہ ماضی ہے، اور قد یہاں پر لازم ہے۔ کچھ لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اگر نہیں بھی ہوگا، محذوف ہوگا تو بھی جملہ صحیح ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ قد قامت الصلاح کوئی کہتے ہیں تو کوئی قامت الصلاح کہتے ہی سارے اٹھ جاتے ہیں، قد نہیں کہتے۔ تو بس یہی ایک دو پوائنٹس تھے جو آپ کو سمجھانے کا تھا۔ اگر فعل منفی ہو تو قد کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زید چلا گیا، ذہبا زیدن، زید چلا گیا، اس حال میں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا یا کوئی چیز نہیں کھائی، تو یہاں پر قد نہیں آ رہا۔ تو الحمدللہ جی ہمارے 12 منصوبات مکمل ہوئے۔ تو پورے ایک ساتھ یہاں ہے، دیکھیے کہ پہلا اسم جب منصوب ہوتا ہے تو یہ انا کا اسم ہے، دوسرا مال حجازیہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، منادى مضاف منصوب ہوتا ہے، مفعول به منصوب ہوتا ہے، مفعول فیہ یا ظرف منصوب ہوتا ہے، مفعول لہ منصوب ہوتا ہے، مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، مستثنی بإلا منصوب ہوتا ہے، تمییز اور حال یہ منصوب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جملہ 12 منصوبات ہم نے پڑھا دیا آپ کو، اور یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔